الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ونشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد की आमद सिराजा मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
محمد کی آمد آمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا منون نبی من ٹھار نبی منون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے یہ بولے نبی منہ پھل کھڑ دے یہ بولے نبی منہ پھل کھڑ دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے انوار دیاں برساتاں سن ایک دوجی نو کہندیاں راتاں سن جس رات دے کر کے آپ آئے اس رات دیاں کیا باتاں نے۔ محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز و درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، آج جو گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کچھ نہ کچھ گزارشات آپ حضرات کی طرف نظر کروں گا اگر آپ کی توجہ رہی۔ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے، میری باتوں پر غور کرنا جو بات میں کہنے لگا ہوں، اسلام کی بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید کا ماننا ایمان کے لیے شرط ہے۔ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید کا ماننا، اور چیزیں بولو نا، شرط ہے۔ اسی طریقے پر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ختم نبوت کا ماننا، جس طرح توحید کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے اس طرح ختم نبوت کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج ادھا مفتی میں بن سا ادھے مفتی تساں بن سو، توجہ کر سو۔ اب میں ایک کو اور کھولنے لگا ہوں۔ ایک بندہ اقرار کرتا ہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اقرار کرتا ہے اللہ غنی ہے، اقرار کرتا ہے اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے۔ توجہ، اللہ کی صفات خالق ہونا مانتا ہے، مالک ہونا مانتا ہے، رازق ہونا مانتا ہے، جبار ہونا مانتا ہے، غفار ہونا مانتا ہے، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک ہے نہیں مانتا۔ یہ بابے، یہ زندہ، یہ مردہ، یہ بڑے، یہ چھوٹے، یہ نبی، یہ ولی، یہ صحابی، یہ بھی تھوڑے تھوڑے اللہ کی صفات میں شریک ہے، تو یہ بندہ کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ انما المشرکون نجس، اور بعینہ اسی طرح بندہ میرے نبی کو امام الانبیاء بھی مانے،
میرے پیغمبر کو خطیب الانبیاء بھی مانے، میرے پیغمبر کو سارے نبیوں کا سردار بھی مانے، رؤوف رحیم بھی مانے، احمد و محمد بھی مانے، لیکن میرے پیغمبر کی ختم نبوت بے ایمان نہیں، تو یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ توجہ ہے، اب میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں، ساتھ اوروں کو ملائے، رب اپنی وحدانیت میں یکتا، میرا پیغمبر اپنی ختم نبوت میں یکتا۔ توجہ کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ توجہ ایمان والے، اللہ فرماتے ہو کائنات والو، میں اللہ شریکوں سے پاک ہوں، نبی میرے اعلیٰ ضرور ہے، افضل ضرور ہے، مقام والے شان والے ضرور ہیں، پر کوئی میری اولاد نہیں، میں اولادوں سے پاک، میں اللہ سمیع ہوں تو یکتا ہوں، سننے والا اکیلا، میں اللہ بغیر سبب کے سننے والا، بغیر پردوں کے اونٹوں میں دیکھنے والا، بغیر سبب کے۔ فرمایا ان صفات میں میرا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی اپنا، کوئی بیگانہ، کوئی پتھر، کوئی قبر، کوئی مورتی، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، میری صفات میں میرا شریک کوئی نہیں، میں اکیلا الہ ہوں، میں اکیلا معبود ہوں، میں اکیلا مشکل کشا ہوں، میں اکیلا حاجت روا ہوں، میں اکیلا بگڑیاں بنانے والا ہوں، میں اکیلا بیٹیاں اور بیٹے دینے والا ہوں، میں اکیلا باج بنانے والا ہوں، میں اکیلا روزیاں دینے والا ہوں، تمہاری روزیوں کے انتظام میں اکیلا کرنے والا۔ ورنہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور کائنات والو، میں اکیلا الہ، میں اکیلا معبود ہوں، میری ذات، میں اپنی ذات میں بھی اکیلا، میں اپنے صفات میں بھی اکیلا، یہ ماننا پڑے گا، میں اپنے کمالات میں بھی اکیلا، میں اپنی الوہیت میں بھی اکیلا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی ربوبیت میں بھی اکیلا، میں وحدہ لا شریک ہوں، یہ مانے گا ایمان بچ جائے گا۔ اگر میری وحدانیت میں کسی کو شریک کر لے گا، اگر میری ربوبیت میں کسی کو شریک کر لے گا، اگر میری الوہیت میں کسی کو شریک کر لے گا، یاد رکھنا کائنات والو، پھر میں یوں نہیں دیکھوں گا تو کیا کر رہا ہے، میں اعلان کر کے کہوں گا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام۔ کلمہ پڑھتا رہے تب بھی کافر ہے، نمازیں پڑھتا رہے تب بھی مشرک ہے، روزے رکھتا رہے تب بھی مشرک ہے، حج کرتا رہے تب بھی مشرک ہے، اللہ اللہ کرتا رہے تب بھی مشرک ہے،
کسی کو شریک کر لیا، اگر میری ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک کر لیا ہے، توجہ شاید سمجھ نہ آئی ہو، اور انداز میں سمجھانے لگا وہ کسی شاعر نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کہتا ہے میرے اللہ، توجہ، میرے اللہ اگر تو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، تو مالک ہے، تیری مرضی ہے، جس طرح تو چاہے، تو اس سے کوئی پوچھنے والا، تجھے کوئی مشورہ دینے والا کوئی نہیں۔ کہتا ہے میرے اللہ اگر تو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ میرے اللہ اگر تو چاہے تو سمندروں قطروں کو سمندر کر دے، اور اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بیک در در دے، میرے اللہ تیری مرضی ہے، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ عرض کر رہا تھا اللہ کو خالق مانے، رازق مانے، مختار کل مانے، اگر اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کر لے، کلمہ بھی پڑھتا رہے تب بھی یہ، میں کیا ادھے مولوی مفتی تساں کی بنا تھا، تب بھی یہ مشرک۔ اور اگر امام الانبیاء کو نبیوں کا سردار مانے، تمام نبیوں سے اعلیٰ مانے، افضل مانے، عرفہ مانے، لیکن ختم نبوت پہ ڈاکہ مار لے، میرے نبی کو خاتم النبیین نہ مانے، یہ کلمہ بھی پڑھتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، حج بھی کرتا رہے، عبادتیں بھی کرتا رہے، تب بھی یہ بندہ کافر، سمجھو، تب بھی یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ختم نبوت کی کافی دلیلیں، سب سے بڑی دلیل یہ رب کا قرآن ہے، توجہ توجہ، سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ آدم صفیح اللہ قرآن لوح محفوظ میں، اونچا بولیے، لوح محفوظ میں محفوظ تھا، آیا نہیں۔ نور نجیب اللہ آئے، قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ آئے، قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ عیسیٰ روح اللہ آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، یوسف صدیق اللہ آئے، پیغمبر آتے رہے، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، قرآن آیا، اونچا بولیے قرآن آیا کوئی نہیں۔ جب امام الانبیاء آئے، خطیب الانبیاء آئے، رئیس الانبیاء آئے، خاتم الانبیاء آئے، والی بطحا آئے، شمس الضحیٰ آئے، بدر الدجا آئے، نور الہدیٰ آئے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، قرآن لوح محفوظ سے چلا، کتابی شکل میں، اونچا بولیے نہیں آیا، صحیفوں کی شکل میں نہیں آیا، تحریر ہو کے نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ لوح محفوظ سے سیدھا میرے پیغمبر کے دل اطہر پہ اترا۔ توجہ توجہ، ختم نبوت کی دوسری دلیل دینے لگا ہوں، شاید سمجھ نہ آئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک
اپنے انداز میں تشریح کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ اللہ فرماتی ہیں کائنات والو تبارک الذی، ساری برکتیں میرے نام میں آپ برکتیں بھیجنے والا ہوں، میری ذات برکت والی ہے، میں آپ برکتیں دینے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان برکتوں میں سے میں نے قرآن برکت بنا کے بھیجا، اپنا محمد جوان برکت بنا کے بھیجا۔ یہ اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی برکت ہے، اتنی وسیع میری برکت ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت کوئی نہیں، میرے محمد کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت کوئی نہیں، اتنی برکت والی۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ میرے اللہ نے فرمایا او کائنات، وقت نہیں کہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کی طرف جاؤں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول، توجہ، پوری بات کو سمیٹنے لگا ہوں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان، لفظ محمد بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، نام محمد بھی، اونچا بولیے نا اونچا بولیے، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ میرے پیغمبر کے ذاتی ناموں میں دو نام، یہ ذات میرے پیغمبر کے صفاتی نام، باقی ذاتی نام دو، زمین پہ محمد نام ہے، آسمان پہ احمد نام ہے۔ توجہ شاید سمجھ نہ آئی ہو، سارے پیغمبر آتے رہے، آدم علیہ السلام آئے، اعلان کیا میرے بعد اور نبی آنے والا ہے، نوح علیہ السلام آئے، میرے بعد اور نبی آنے والا ہے، ابراہیم علیہ السلام آئے، میرے بعد نبی اور آنے والا ہے۔ ابراہیم پیغمبر جی فرمایا بیت اللہ کیوں تعمیر کر رہے ہو، بیت اللہ کیوں بنا رہے ہو، رب کا گھر کیوں بنا رہے ہو؟ فرمایا رب سے دعا کرنی ہے، ربنا، او میرا پالنے والا اللہ، نبی بھیجنا ہے، رسول بھیجنا ہے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا۔ اللہ اس گھر کے لیے جو نبی بھیجے گا، اس گھر کے لیے جو رسول بھیجے گا، اللہ اس گھر کے لیے جو پیغمبر بھیجے گا، ربا میں نے ان ہاتھوں سے اس گھر کی تعمیر کی ہے، میرا بیٹا معصوم ہاتھوں سے اللہ بیت اللہ میں اینٹیں اٹھا کے، پتھر اٹھا کے لاتا رہا ہے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور میرا پالنے والا اللہ دے گا تو تو، بھیجے گا تو تو، پر اس میرے معصوم کی لڑی سے بھیج دینا، اعلیٰ بھیجنا، افضل بھیجنا۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم پیغمبر اس گھر کے لیے جو نبی بھیجوں گا، مہر لگا دوں گا، اس پیغمبر کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خوشخبری دے دی، بیٹا آ رہا ہے، نبی بن کے آ رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام آئے، اعلان کیا میری قوم میرے بعد پیغمبر آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی آ رہا ہے۔
ہر پیغمبر نے یہی فرمایا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں میرے بعد احمد پیغمبر آنے والا ہے. جب میرے نبی آئے اللہ نے فرمایا سونا اب یوں نہ اعلان کیجئے میرے بعد نبی آ رہا ہے. فرمایا یوں اعلان کر دیجئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. او کائنات والو میرے بعد کوئی نبی، آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد دنیا نبی کوئی نہیں. توجہ عرض کر رہا تھا اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کسی شاعر نے بڑا عجیب ترجمہ کر دیا ہے، ذوق اگر ہو تو سنا دوں، بولتے کیوں نہیں؟ ذوق تازہ ہے، اونچی سبحان اللہ کو سنا ماں. کہتا ہے نبیوں میں نبی ایسا، نبیوں میں نبی ایسا کہ ختم الانبیاء ہے. کسی پیغمبر نے ختم النبوت کا دعویٰ نہیں کیا سوائے میرے پیغمبر کے، کیونکہ پیغمبر نے آنا تھا، رسول نے آنا تھا، پر میرے پیغمبر کے بعد کسی نبی نے کسی رسول نے پوچھا، بولیے کسی نبی رسول نے نہیں آنا. فرمایا نبیوں میں نبی ایسا کہ ختم الانبیاء ہے، حسینوں میں حسین ایسا کہ محبوب خدا ہے. نبیوں میں نبی ایسا کہ ختم الانبیاء ہے، حسینوں میں حسین ایسا کہ محبوب خدا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے پیغمبر کی قرآن کی تفسیر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر یوں سوچتی ہے ساری دنیا کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جی یا اللہ اعلان کر دو اپنی امت کو بتلا دیجیے. اللہ کیا بتلاؤں؟ فرمایا انہیں بتلا دیجیے اور کائنات والو میں کسی جوان مرد کا باپ، اونچا بولیے جوان مرد کا باپ کوئی نہیں، اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول، کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں. توجہ ایمان والے اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب، کائنات والو انا العاقب. اللہ نے جہاں میرے اور نام بنائے ہیں بتائے ہیں، ان صفاتی ناموں میں میرا ایک نام عاقب بھی ہے. پتہ ہے عاقب کا معنی کیا ہے؟ ایڈوانس ہے سبحان اللہ کو تو سنا ماں. توجہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے اور میں مانا کرنا
تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے مفتی جی ہم تیرے ماننے کو تیری بات کو مانتے ہیں؟ نہیں، کوئی اور مولوی مانا کر لے، کیوں نہ پیغمبر کی زبان سے اس لفظ کا معنی پوچھتے ہیں؟ اللہ کے رسول عاقب کیا مانا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ، او کائنات والو میں عاقب ہوں، اس لیے عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی اور نبی، میرے بعد کوئی اور رسول کوئی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رسولوں میں سے مجھے چنا ہے، اللہ نے ساری کائنات میں سے انبیاء کو چنا، رسولوں کو چنا، ان میں سے رب نے مجھے چن کر ختم نبوت کا سہرا پہنا دیا۔ میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول کوئی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ، توجہ کرنی ہے، میرے پیغمبر کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ دو، احمد اور آسمانوں پہ احمد، زمین پہ محمد۔ توجہ کرنی ہے، اگر میں اس نام پر بولنا شروع کر دوں نا، اس نام پر، تو الحمدللہ 2 گھنٹے میں بول سکتا ہوں۔ توجہ کرنی ہے، احمد محمد، ان دونوں ناموں میں 3 لفظ ایسے ہیں جو دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ غور کرو غور کرو، 3 لفظ ہا میم دال، محمد میں بھی اور احمد میں بھی۔ جہاں علماء جانتے ہیں جہاں ہا میم دال کٹھے آ جائیں نا، ایک ہی لفظ میں کٹھے مل جائیں نا، تو اس کا معنی بنتا ہے کہ یہ ایسا نرالا ہے، ایسا نرالا، اس جیسا اور نہیں سمجھے، نہیں اس جیسا اور کوئی نہیں۔ شاید سمجھنا یہ صرف ایک جملہ، وقت بھی بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور موضوع بھی میں نے بہت وسیع چھیڑ دیا ہے، صرف اس ایک جملے پر ایک موتی دینے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں دن قیامت کا ہوگا، اللہ کی عرش کے سامنے انبیاء کی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی کا فرمان ہے، اسی زبان اللہ کو سناما ہوں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کل نبی جالس علی کرسیہ، تمام نبیوں کی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کرسیوں پہ تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الا انا قائم، میں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہوا ہوں گا۔ اللہ اپنی محبت سے ما یلیق بشان ہی میری طرف دیکھ کے فرمائیں گے میرا محمد کیوں نہیں بیٹھے؟ اللہ کے رسول عاجزی ہے، انکساری ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میں بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ میرا سونا پیغمبر، میرا پیارا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، میری کرسی کی دائیں طرف آپ کی کرسی ہے جس کا نام ہے حمد، میں اس کرسی پر آپ تشریف رکھے۔ یہاں بھی ہا میم دال۔ توجہ، اگر میں اس طرف چلا جاؤں تو میرے نبی کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا نا، اس کا نام بھی ہوگا حمادون، وہ کسی اور پیغمبر کے پاس۔ یہاں بھی ہا میم دال۔ توجہ توجہ، خیر برحال یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ کے بعد اگر وقت تھوڑا زیادہ ہو بنے تو پریشان تک نہ ہو سکے جی ہونا ہے تو 10 چھوڑو ویلے نال یار۔ توجہ، کیونکہ میں جو حدیث سنانے لگا ہوں ہو سکتا ہے کوئی 10 منٹ اوپر چلے جائیں۔ ایک باری اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرما ہے۔ مسیلمہ کذاب بہت بڑا دبدبے والا بھی ہے، حسن و جمال والا بھی ہے، بڑے پیسے والا بھی ہے، بڑی فوج بھی رکھتا ہے۔ اس نے خط بھیجا، اس نے کہا جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس ایک کام کریں، کچھ نبوت کا حصہ آپ لے لے اور کچھ میں لیتا ہوں، تھوڑے آپ بن جائیں تھوڑا میں بن جاتا ہوں، کچھ حصہ آپ لے لیں کچھ میں لے لیتا ہوں،
قرآن آپ پہ اترا، کچھ نہ کچھ میں بھی اپنی طرف کچھ منسوب کر لوں۔ میرے پیغمبر کے پاس خط پہنچا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچا۔ میرے نبی نے فرمایا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، اور میں سچا پیغمبر ہوں، تمام نبیوں کا امام ہوں، تمام نبیوں کا خطیب ہوں۔ اللہ نے مجھے نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، تو کذاب ہے۔ میرے سونے پیغمبر نے خط میں لکھا انت کذاب، تو لعنتی، انت کذاب، تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے، تو بے ایمان ہے، تو کافر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بتلاؤ کون ہے جو اس کے پاس خط پہنچائے گا یہ والا خط۔ توجہ، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر 19 سال ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، غریب بندہ ہے، کھجوریں بیچنے والا ہے۔ آواز جب کانوں میں سنی، کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کے گلیوں میں، بازاروں میں، چوک چوراہوں پہ بیچنے والا ہے، فوراً دوڑتا آیا، کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے ہیں، شاید کوئی اور کھڑا نہ ہو جائے، عرض کرتے ہیں سونا یہ خادم حاضر ہے، سونا میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے اتنی زور سے کہا جو کھجوریں منہ میں تھیں وہ بھی گر گئیں۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا انجام بھی جانتا ہے حبیب، انجام کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ تجھے قتل کر دے، ایک بار میں نہ کرے، تیرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہو سکتا ہے تجھے آگ میں جلا دے، ہو سکتا ہے تیرے ہاتھ پاؤں توڑ دے، ہو سکتا ہے تیری ہڈیاں توڑ دے، ہو سکتا ہے تجھے اذیتیں دے، تکلیفیں دے۔ حبیب رو کے کہتا ہے سونا غلام ہوں، جب آپ کا غلام ہوں، آپ کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آقا جان رب نے دی ہے، لے گا، میں راضی ہوں۔ آقا اگر رب نے جتنی تکلیفیں لکھی ہیں خوشی سہ لوں گا، ایک دفعہ بھی روؤں گا نہیں، ہائے نہیں کروں گا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط دیا، میرے نبی نے حبیب کی پیشانی پر بوسہ دیا، جانے لگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا حبیب رک جا، شاید ہو سکتا ہے پھر تیری میری ملاقات نہ ہو، کیونکہ ایسا خط لے کر جا رہا ہے، ذرا میں محمد کے سینے کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر لگ جا۔ آیا حبیب علم نشرہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، میرے پیغمبر نے حبیب کی آنکھوں پر بوسہ دیا ہے، حبیب کی پیشانی پر بوسہ دیا، حدیث میں آتا ہے حبیب کے ہاتھوں پر بوسہ دیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس حبیب کو دیکھ لو۔ صحابہ اتنے خوش نصیب ہیں جنہیں جنت کی بشارتیں زمین پہ مل گئیں۔ اب کوئی کتا بھونکنے والا بھونکتا رہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے، صحابہ کو کچھ بگاڑ نہیں۔ سورج کو اگر کوئی بندہ گالیاں نکالے، سورج کا کچھ بگاڑ لے گا؟ اونچا کیوں نہیں بولتے؟ بگاڑ لے گا؟ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ توجہ جس طرف میں جانا چاہتا ہوں، جو بات عرض کرنے لگا تھا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حبیب جی، میرے نبی نے فرمایا یہ نیزہ بھی میرا لیتا جا۔ میرے پیغمبر نے اپنا نیزہ مبارک دیا، فرمایا حبیب جی یا رسول اللہ، فرمایا میری تلوار بھی لیتا جا۔ حبیب نے وہ تلوار لی، چوما، نیام میں رکھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا حبیب کس چیز پہ جاؤ گے؟ آقا کوئی سواری دیکھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کام بڑا اہم ہے، میرے گھوڑے پر سوار ہو کے جا۔ معلوم ہوتا ہے ختم نبوت کا دفاع کرنا ایمان کا حصہ نہیں بلکہ مکمل ایمان بھی ہے اور کام بھی بہت اعلیٰ ہے۔ مسلمان مر سکتا ہے لیکن ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلے اور خاموش ہو جائے، یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔
خواہ وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہنے والا ختم نبوت پر ڈاکہ مارے، دنیا کا پرلے درجے کا جاہل تو ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے۔ توجہ کرنی ہے، دفاع کرنے والے پیغمبر کے غلام اب بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ عرض کر رہا تھا میرے پیغمبر نے اپنا گھوڑا دیا، میرے نبی آپ چل کے شاگر کے باہر چھوڑنے کے لیے آئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خیریت؟ فرما ہو سکتا ہے اور آثار بھی یہی نظر آ رہے ہیں پھر میری اور حبیب کی ملاقات نہ ہو۔ توجہ توجہ ایمان والے، حبیب سواری پہ سوار ہوا، گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑا چلانے لگا، میرے پیغمبر دیکھ رہے ہیں جب تک آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا حبیب بن زید میرے پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ گھوڑا دوڑاتا جلدی پہنچو، مسلمہ کذاب کے پاس پہنچا، دربار لگی ہوئی ہے، دائیں بائیں فوجی کھڑے ہیں، اسلحہ اٹھا کے کھڑے ہیں، ننگی تلواریں اٹھا کے کھڑے ہیں، نیزے کوئی اٹھا کے کھڑے ہیں، کسی نے کمانوں میں تیر ڈالے ہوئے ہیں اس ایک کی حفاظت کرنے کے لیے۔ حبیب جب وہاں پہنچا ہے نیزہ زمین پہ گاڑ دیا، مسلمہ پوچھنے لگا بتلا تو کون ہے؟ حبیب کہتا ہے کملا ہو گیا ہے، بھولا ہو گیا ہے، میں تجھے اپنا تعارف کرواؤں۔ کملا بھولا نبی کے غلام تعارف نہیں کرواتے، خود بخود پہچانے جاتے ہیں۔ پیغمبر کے غلاموں کو تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود پہچانے جاتے ہیں۔ اس نے کہا خط دے، کیا دیا ہے آپ کے پیغمبر نے؟ حبیب نے وہ خط دیا، ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کو کہتا ہے مسلمہ ذرا پڑھانا۔ جو ہی پڑھا لکھا ہوا تھا انت کذاب انت دجال، تو کذاب بھی ہے، تو دجال بھی ہے، تو لعنتی ہے، تو کافر ہے، تو بے ایمان ہے، میں اللہ کا رسول سچا پیغمبر ہوں۔ توجہ توجہ، حبیب کہتا ہے حبیب کو کہتا ہے مسلمہ جانتا بھی ہے تیری جرت کیسے ہوئی، یہ تو خط پڑھ کے بھی آیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ حبیب بن زید کے فرمانے لگے ہاں پڑھ کے بھی آیا ہوں، پیغمبر سے اجازت لے کر بھی آیا ہوں۔ اس نے کہا جانتا بھی ہے تیرا انجام کیا ہوگا؟ حبیب بن زید فرمانے لگے ہاں یہ بھی جانتا ہوں، جو تیری طاقت ہے تو کر لے، میں پیغمبر کا سچا غلام حاضر کھڑا ہوا ہوں۔ حبیب کو کہتا ہے ذرا سامنے آ جانا۔ حبیب بن زید سامنے کھڑے ہیں، کہتا ہے اچھا چلو یہ تو خط کا مسئلہ تھا، ذرا دیکھنا دائیں بائیں فوجی بھی کھڑے ہیں، سائیں بائیں اسلحہ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے بچنے کی کوئی امکان کوئی نہیں ہے، وجود کے ٹکڑے چاہتا ہے یا سلامتی چاہتا ہے؟ حبیب کہتا ہے ذرا کھل کے بولنا، کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس مسلمہ نے کہا اب تو بتلا میں کون ہوں، ذرا یہ بتلا دے، میں یہ نہیں پوچھتا تو کون ہے، میں یہ نہیں پوچھتا تیرے پیغمبر کا کیا نام ہے، میں پوچھتا ہوں میں کون ہوں۔ حبیب نے کہا تو بڑا کذاب ہے، لعنتی ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ مسلمہ غصے ہو گیا، کہنے لگا او ذرا سوچ کے بتلانا، تیرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، بتلا۔ حبیب کہتا ہے جس کو میرے نبی نے لعنتی کہا میں بھی اسے لعنتی کہوں گا، جس کو میرے نبی نے زندیق کہا میں بھی اسے زندیق کہوں گا، جس کو میرے نبی نے کافر کہا میں بھی اسے کافر کہوں گا۔ ایک انگلی جو چھوٹی کاٹ دی، پھر پوچھنے لگا ہے بتلا حبیب میں کون ہوں؟ حبیب نے کہا اب بھی میرا جواب یہی ہے، تو کافر ہے، تو لعنتی ہے۔ دوسری انگلی کاٹ دی، حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، توجہ سچا غلام ہے، دوسری انگلی کاٹ دی ہے، پھر پوچھتا ہے حبیب بتلا میں کون ہوں؟ حبیب نے کہا تو لعنتی ہے، تو کافر ہے، تو بے ایمان ہے۔ تیسری انگلی کاٹی، چوتھی کاٹی، ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، انگوٹھا کٹ گیا، دوسرا ہاتھ کاٹنے لگا ہے۔ حبیب نے رو کر دعا کی، اس نے سمجھا شاید موت سے ڈر رہا ہے، تکلیف سے ڈر رہا ہے، پوچھنے لگا بتلا حبیب اب بھی وقت ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ حبیب رو کے کہتا ہے بے ایمانہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میرا وجود کٹتا جا رہا ہے، خون نکل رہا ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ میرا خون نکل رہا ہے، میرے اوپر
اوپر نکاح طاری نہ کرنا، کمزوری طاری نہ کرنا، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش نہ ہو جاؤں اور تو بے ایمان یہ نہ سمجھے کہ اگر ہوش میں ہوتا تو شاید مجھے مان لیتا۔ اللہ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے، بل ربا مجھے بے ہوش نہیں کرنا، اللہ میرے اوپر نکاحت نہ طاری کرنا، کمزوری نہ طاری کرنا۔ میں آخری وقت تک یہی کہتا رہوں کہ تو بے ایمان ہے، مسلمہ تو لعنتی ہے، تو کذاب ہے۔ حبیب غصے میں آیا، پاؤں کی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی ہیں، ایک کاٹتا ہے پھر پوچھتا ہے حبیب بتلا۔ حبیب کہتا ہے تو کافر ہے، تو بے ایمان ہے، تو لعنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے پاؤں سے اوپر اٹھتا آیا، باریک باریک ٹکڑے کرتا آیا، جوڑ الگ الگ کرتا آیا، پاؤں پوری کٹ گئے، ہاتھ کا پاؤں بازو پورے کٹ گئے، ٹانگیں پوری کٹ گئی ہیں، وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ پھر پوچھتا ہے بتلا حبیب اب بھی وقت ہے؟ حبیب بن زید فرماتے ہیں اور لعنتی ہے، کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے، جس کو میرے پیغمبر نے لعنتی کہا ہے وہ لعنتی ہے۔ آخر جان دے دی۔ توجہ ایمان والے، ختم نبوت کی سب سے پہلے قربانی دینے والا، ختم نبوت پر اپنی جان نچھاور کرنے والا یہ حبیب بن زید ہے، جس نے ختم نبوت پر اپنی جان دے دی۔ سب سے ختم نبوت کے مسئلے میں شہید پہلا ہونے والا، وجود کے ٹکڑے کرانے والا یہ حبیب بن زید ہے۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، توجہ، آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے۔ میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں مدینے شریف کے اندر، میرے پیغمبر مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اللہ نے مجھے دکھلا دیا ہے میرے حبیب کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا تھا۔ آج حبیب کا روح پرواز کر گیا ہے، روح جسم سے جدا ہو گیا ہے، میری ختم نبوت پر جان قربان کر دی ہے۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، آج جنت میں مزے کر رہا ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ کو خالق مانے، رازق مانے، اللہ کو مختار مانے، اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مانے تو نہ مانے، اللہ کو اگر وحدہ اللہ کو خالق بھی مانتا ہے، مالک بھی مانتا ہے، رازق بھی مانتا ہے، اللہ کو غفار بھی مانتا ہے، اگر رب کو وحدہ لا شریک نہ مانے تو مشرک۔ میرے پیغمبر کو امام الانبیاء بھی مانے، خطیب الانبیاء بھی مانے، تمام نبیوں کا سردار بھی مانے، اگر ختم نبوت پر اعتقاد نہیں ہے، اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تو کافر ہے۔ نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، حج بھی کرتا رہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کا عقیدہ ختم نبوت کا نہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی، کوئی نیا رسول، کوئی نئی کتاب، یہ تھکے نہ ہو تو آخری عہد لے لما۔